اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے $20 لاکھ اپنے بیگ سے نکالے اور ان کو آگ لگا دی۔ یہ حرکت جس شخص نے کی تھی اس کی 1 سال کی کمائی میک ڈونلڈ کی سارے سال کی کمائی سے کہیں زیادہ تھی۔ ہمارے چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، دنیا کے امیر ترین لوگوں کے فہرست میں ایک نام شامل ہی نہیں ہو سکا اور وہ نام ہے پیبلو اسکوبار۔ پیبلو اسکوبار لیٹ 90s کے دور میں کوکین، ڈرگ اور کئی جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پیبلو اسکوبار کے ڈرگ سمگلنگ نیٹ ورک نے اسے حد سے زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ بے شک اس سے کئی زندگیاں تباہ ہوئی اور اس کا کمایا ہوا پیسہ غیر قانونی تھا، لیکن 1992 میں پیبلو اسکوبار $30 بلین کا مالک تھا۔ رونائی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص تھا۔ اگر آج پیبلو اسکوبار زندہ ہوتا تو اس کے $30 بلین $58 بلین کے برابر ہوتے، تو پیبلو دنیا کا 8واں امیر ترین انسان ہوتا۔ پیبلو کا ڈرگ اور کوکین کا نیٹ ورک اتنا مضبوط تھا کہ پورے USA میں 90% سپلائی پیبلو کا نیٹ ورک دیتا تھا اور پوری دنیا کا 80% حصہ اسکوبار کے ڈرگز پر انحصار کرتا تھا۔ اس خطرناک نیٹ ورک کو ایک آئرلینڈ سے چلایا جاتا تھا اور وہ پیبلو کا ہیڈ کوارٹر وہاں ایک ایئرپورٹ بنا تھا جہاں جہاز ریفلنگ کے بہانے اترتے تھے اور ان میں سے کوکین نکال کر چھوٹے جہازوں میں ڈال کر امریکہ روانہ کر دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ مہینے یا ہفتے میں ایک بار نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ دن میں 5 سے 6 مرتبہ ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 kg کوکین بھیجا جاتا تھا، جو سال کا 5,40,000 کلو گرام بنتا ہے۔ جی ہاں، پیبلو 5,40,000 کوکین سالانہ صرف امریکہ میں بیچتا تھا اور اس وقت امریکہ میں 1 کلو گرام کوکین کی قیمت $70,000 ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ پیبلو ایک سال میں $378 بلین کی کوکین صرف امریکہ میں ہی سیل کرتا تھا اور یہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ تحقیقاتی اداروں کا ماننا تھا کہ جو کوکین اسکوبار $70,000 کی فروخت کرتا تھا وہ اس کو صرف $5,000 کی پڑتی تھی۔ پیبلو پائلٹس کو صرف ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ رشوتیں دینے کے بعد بھی پیبلو کو ایک دن کا $60 ملین بچتا تھا، جو سال کے $22 بلین بنتے ہیں۔ اس پیسوں کے زیادہ ہونے کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ میک ڈونلڈ نے سال کی سیل $21 بلین کی سیل کی اور پیبلو کا 1979 میں ایک سال کا پروفٹ $22 ملین تھا، یعنی کہ میک ڈونلڈ کی دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ یہ سارا پیسہ وہ ہارڈ فارم میں رکھتا تھا۔ ان پیسوں کی گڈیاں بنانے کے لیے روزانہ $1,000 کے ربڑ بینڈ آتے تھے۔ جی ہاں، $1,000 کی صرف ربڑ بینڈ۔ پیبلو اتنا پیسہ بینک میں نہیں رکھتا تھا، بلکہ بڑے بڑے ڈرمز میں پیسہ ڈال کر گودام میں رکھ دیتا تھا۔ سٹور کیے گئے پیسوں کا 10% یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر پانی سے گل سڑ جاتے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پیبلو روزانہ اتنا پیسہ گن نہیں سکتا تھا، لہٰذا پیسوں کا وزن کیا جاتا تھا اور وزن کے حساب سے پیسے گنے جاتے تھے۔ ایک دفعہ پیبلو نے پولیس سے بچنے کے لیے اپنے بچوں سمیت پہاڑوں میں پناہ لے رکھی تھی۔ اس وقت اس کی بیٹی کو سردی لگی۔ پیبلو کے پاس اس وقت گرمی پیدا کرنے کا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اس وقت اپنے بیگ سے $2 ملین نکال کر ان کو آگ لگا دی۔ یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک انٹرویو میں بیان کی تھی، اور جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا اختتام بھی خوفناک ہوتا ہے۔ 1993 میں پیبلو ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے آج تک پوری دنیا میں ایک مثال بن کر رہ گئے ہیں کہ انسان جتنا بھی امیر ہو جائے، اس کو ساری دولت اس دنیا میں چھوڑ کر جانی ہے۔